ہیں اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ پیدائش کی کتاب کی تعلیمات جو کہ گہری اور عمیق تعلیمات ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ یہ مشکل بھی تعلیمات ہیں، تو ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم سبوں کے لیے یہ باعث برکت کا سبب ہو۔ تو عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کلام خدا میں سے، تو کلام خدا میں سے جب ہم دیکھتے ہیں آج کا ٹاپک ہمیشہ کی طرح وہی ہے کہ ہمارا خدا جو ہمیں شروع سے آخرت کی خبر دیتا ہے۔ اور کس کتاب سے یہ حوالہ ہم پڑھ رہے ہیں مسلسل؟ نہیں، باہر سے آواز آئی ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، باب کوئی بتا سکتا ہے؟ 44 نہیں، 46 چیپٹر ہے، اور آیت 9 till 10، 9ویں سے 10ویں آیت۔ یسایہ نبی ابھی بہت فاسٹ جا رہی ہیں، بس یہی ہے، بس یاد رکھا کرے کہ آپ کو اس پتہ دفعہ لگتا ہے چلے کام خراب ہے۔ ایک آپ کو سپوائلر بھی دے دیں، اس بار آپ کے پیپر میں یہ آیت بھی آئے گی۔ ہاں، اس کو چاہے آپ ورڈ ٹو ورڈ لکھ لیں، ہاں ورڈ ٹو ورڈ لکھ لیں، اور حوالے کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، یسایہ 46واں باب 9 سے 10 آیت۔ آیت میں آپ کو مارجن یہ دیا جائے گا، ورڈ ٹو ورڈ لکھ لیں آیت، یا پھر آپ مین مدعا آیت کا بیان کر دیں جو آپ جانتے ہی۔ تو وہ اورل والا تو ہو گئی نا، اورل تو اپنی جگہ۔ جی، تو چلیے پڑھتے ہیں، کوئی بھی رہنمائی کر سکتا ہے اس کلام خدا کو پڑھنے میں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 46واں باب، دا بک آف آئزایہ چیپٹر 46 ورس 9 till 10۔ پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہے یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں، اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئی بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ اب عزیزو، اس کلام خدا میں 9ویں باب کی پہلی آیت اور 10ویں باب کی 9ویں آیت کی پہلا حصہ اور 10ویں آیت کا پہلا حصہ جب ہم دیکھتے تو لکھا ہے پہلی باتیں جو تو قدیم سے ہے یاد کرو۔ ہمارا خدا قدیم سے جو باتیں، یعنی پچھلی پرانی باتیں جو پیدائش کی باتیں، ان کو کہتا ہے یاد کرو، اور آگے کہتا ہے 10ویں آیت کے پہلے حصے میں جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہے، یعنی کہ ہمارا خدا جو پیدائش سے ہمیں مکاشفہ کی انجام کی خبر دے رہا ہے۔ تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ پیدائش کے اندر سے ہم مکاشفہ کی کیا باتیں سیکھ رہے ہیں، اور ہم لگاتار تمام لیکچرز میں سے کچھ نہ کچھ یہ باتیں سیکھتے ہیں۔ ایکچولی ہے یہ سب کچھ اسی میں سے، لیکن پن پوائنٹ کر کے جو ہم چیزیں سیکھتے ہیں۔ اور ایک اور چلے میں آپ کو سپوائلر دے دوں کہ آپ کا ایک سوال یہ بھی آئے گا کہ آپ نے اپنے لیکچر میں ایسی کون سی 2 یا 3 باتیں سیکھی جو پیدائش سے آخرت کی آپ کو خبر دے رہی ہیں؟ تو آپ کے 5 یا 6 لیکچر ہوں گے، تو آپ ان میں سے 2 یا 3 باتیں بتا سکتے ہیں۔ 2 یا 3 ہی کیوں؟ تو بائبل میں لکھا ہے گواہ 2 یا 3 ہونے چاہیے، تو تبھی گواہی پکی ہوتی ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں پیدائش سے مکاشفہ تک کیا خبر دیتا ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پیسج کی طرف، جو بائبل سٹڈی میں پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے مطالعہ کریں گے، جہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے۔ سب نکال لیں، پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ سلویسٹر بھائی پڑھیں گے۔ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا۔ یہیں پہ رک جائے۔ خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا۔ اب اس جملے کو جب آپ پڑھتے ہیں، خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا، کیا سمجھ آتی ہے؟ سادہ سا جملہ ہے کہ مشرق کی طرف ایک جگہ تھی عدن، اس کے اندر جو ہے مشرق کیا چیز ہے؟ وہ
مشرق ہو کیا ویسٹ یا ایسٹ ہو کیا؟ سیم تھے، یعنی کہ شمال جنوب مشرق اور مغرب، مثال کے طور پہ یہ شمال ہے، تو خدا کہہ رہا ہے اس طرف زمین کے اس اس طرف طرف عدن میں ایک علاقہ ہے عدن، لینڈ مارک بھی بتا دیا، لینڈ مارک بھی آپ کو بتا دیا کہ زمین پہ ایک علاقہ ہے عدن، اس کے اندر میں نے ایک باغ لگایا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ بالکل. یہ چلے اس طرف لے لیتے. خدا کہہ رہا ہے اس طرف مشرق ہے زمین کا، اور اس مشرق کی طرف ایک علاقہ ہے عدن، شہر ہے، ملک ہے، علاقہ ہے، جو بھی آپ کو سمجھ آتی ہے. علاقہ سمجھیں گے تو زیادہ آسان رہے گا. ایک علاقہ ہے، کیونکہ اس وقت کوئی ملک تو تھے نہیں، تو ایک علاقہ ہے عدن، اور عدن کے اندر میں نے ایک لگایا ہے باغ. ایک اسپیسیفک ایڈریس. جی صحیح ہے. آپ کو ایک چیز انہوں نے بتائی ہے. تو اب جب لگا ہے باغ تو آگے کیا لکھا ہے؟ اور انسان کو جیسے اس نے جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا. اب بس یہاں پہ لفظ آپ نے دیکھنا ہے رکھا. تین لفظوں کو بڑا اپنے اس پیسج میں یاد رکھنا ہے، ایک 8ویں آیت اور ایک 9ویں آیت. ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ ہے آدم کو رکھا، انسان کو آگے جب چلتے ہیں تو وہاں لکھا ہے درخت اگایا، اور آخری جب آپ لفظ دیکھتے ہیں درخت لگایا. درخت بھی لگایا. یہ تینوں چیزوں میں فرق ہے. آدم کو رکھنا، درخت کو اگانا، اور پھر درخت کو لگانا. اس پہ ہم دیکھیں گے ان میں کیا چیزیں. لیکن ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے مشرق کی طرف ایک عدن میں باغ لگایا اور اس میں انسان کو رکھا. مین چیز ہے عدن، اس سے زیادہ مین چیز ہے باغ. باغ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ گارڈن. گارڈن خوبصورتی جس کے اندر. اہی آپ نے زندگی چ کنے کو گارڈن ویکھے ہو؟ روز گارڈن ہی سب تو پہلا ویکھیا ہے. روز گارڈن. آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ آپ کسی محل کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے تو محل بھی نہیں دیکھے ہوں گے. کوئی کوٹھی بنگلہ تسی دیکھ رہے ہو، بالکل سمجھو ایک محل ہے، وہ کیسا ہوگا؟ ایک محل کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور محل کی ہوا کے اندر پہلے فلور یا دوسرے فلور باہر اجی میں میرا کار ہے، کار تے باہر ہوا کے اندر، کہیں پہ دیوار کے اوپر نہیں یا فلور کے اوپر نہیں، گھر کے باہر محل کے سامنے ہوا کے اندر کوئی گارڈن ہو. کبھی دیکھا ہو آپ نے؟ موویز میں دکھایا، موویز میں بھی نہیں دیکھا ہو آپ. یہ سین کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے. ہوا میں باغ، صرف اور صرف بابل کی جو حکومت تھی، نبوکدنضر بادشاہ، جس نے سب سے پہلے ہیکل مقدسہ کو مسمار کیا، ختم کیا سلیمانی ہیکل کو، خدا کے گھر کو، خدا ہی کے مرضی سے، وہ پوری دنیا پر بادشاہ تھا. تو بابل کی حکومت کے لیے یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے. انگلش ورژن میں جب آپ پڑھتے تو وہاں لکھا ہے ہینگنگ گارڈنز، لٹکتے ہوئے باغ دکھائی دے. دور سے آپ جب محل پہ دیکھتے تھے نا بادشاہ کے محل کو، تو محل بعد میں نظر آتا تھا، پہلے ہوا میں لٹکتے ہوئے باغ نظر آ رہے ہوتے تھے. باغوں کے اوپر جانور ہیں، انسان ہیں، کھا رہے پی رہے ہیں. یہ ہوا کے اندر کیسے تھے؟ وہ اس طرح تھے کیونکہ اتنی اونچے اونچے محل ہوتے تھے. ایک تو ان کے محل اتنے اونچے ہوتے تھے، دوسرا جو ان کی دیواریں تھیں وہ دیواریں بہت زیادہ اونچی ہوتی تھی. آپ جب راہب فاشا کا ذکر پڑھتے ہیں یشوا کی کتاب میں، تو وہاں پہ لکھا 2 رتھ جو تھے وہ اس دیوار کے اوپر چلتے تھے. ایک رتھ میں 4 گھوڑے ہوتے ہیں، 2 رتھ کا مطلب 8 گھوڑے اینج کر کے توڑ دے ہوں سن. اب آپ سوچو وہ دیوار کیسی ہوگی. اسی دیوار کے اوپر راہب فاشا کا گھر تھا، دیوار جو تے کار ہے. اب آپ سوچیں وہ کیسی دیوار ہوگی. ودھ اس کی بہت زیادہ تھی اور بہت مضبوط ترین. یرو شہر کی جو بناوٹ تھی، اس کو جو بارڈر سے کور کیا ہوا تھا. اب آپ سوچیں ان دیواروں کے اوپر ہوتے تھے گارڈن، جہاں گھر بن سکتا ہے، گھوڑے چل سکتے، تو وہاں پہ کیا ہوتے تھے باغ. اب دور سے جب دیکھتے تھے نا تو بادل اونچے ہونے کی وجہ سے بادل ہوتے تھے. اب آپ سوچیں کتنے اونچے ہوں گے وہ. تو اگر تھوڑے بھی اونچے ہوں گے تو آج کل آپ اسموک دیکھتے، دھند دیکھتے، وہ بادلوں کی وجہ سے دیواریں چھپ جاتی تھی. تو پھر نظر کیا آتے تھے؟ صرف گارڈن ہی نظر آتے تھے. تو یہ خوبصورتی تھی. آپ سوچو اس وقت انجینئرنگ کیسی ہوگی. میں 1000 بار یہ کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہوں گا، آج کل کی جو سائنس، انجینئرنگ ہے، ماڈریشن ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے.
उस वक्त की सिविलाइजेशन पे। छोटा सा एक ही सिर्फ दूंगा आपको मिसाल, वो है एहराम मिस्र। पैरामिड जो है इजिप्ट के, कायरो के अंदर जो, मिस्र के अंदर जो पैरामिड्स हैं, इंसान वही नहीं बना सकता। कितनी टेक्नोलॉजी चांद पे चला गया, वो नहीं बना सकता। वो तभी बने, आज से हजारों साल पुराने बने। और फराउन, बाइबल इसका जिक्र देती है, रामसेस जो फराउन थे उनकी वो कब्रें हैं। तो खैर हम जब चलते हैं, बाग हमारी नजर में तो रोज गार्डन है या फिर वाला बाग है, लेकिन ये बाग, लेकिन आप सोचिए खुदा ने अपने बेटे को रखना था। हम ये भी सीख चुके हैं कि आई जदों बच्चा पैदा होना होंदा ते घर नूं किन्ना सजाने, डेकोरेट करने, तो खुदा ने तो पूरी कायनात को डेकोरेट कर दिता। और लिए मौसम बनाया, और लिए चरिंद बनाया, और लिए परिंद बनाया, और लिए जानवर बनाए, और लिए हवा बनाई, और लिए रोशनी बनाई, और लिए चंद सूरज सितारे सियारे बनाए, जमीन उत्ते दरख्त बनाए, फल बनाए, पौधे बनाए, बूटे बनाए, जानवर, हैवान, हशरात, नबातात, हर शय, परिंदे, आबी जानवर, समंदर बनाए, समंदर के अंदर की तमाम मामूरी को बनाया, फिर जाकर उन्हें आदम ने बनाया। अब आप सोचें वो इंतजाम इतना बड़ा कर रहा है, तो उसने बाग कितना बड़ा लगाया होगा जहां पे उसने आदम को रखना था। नेक्स्ट हमने वो नक्शे में भी देखा था, तो दोबारा हम लोग मैप पे देखेंगे उसको। अब जो है हम खुल के जरा उस पर स्टडी करेंगे। अब आप सोचिए, खुदा जिक्र कर रहा है अदन के अंदर एक बाग का। अदन लफ्ज, अदन आपने देखा होगा बच्चों के नाम लोग रखते हैं। अदन लफ्ज का क्या मतलब है? अदन लफ्ज का मतलब है प्लेजर, खुशी। क्या मतलब है? खुशी। खुशी से मुझे एक और चीज याद आई। अब्बा इसहाक जब पैदा होने को थे, तो बाप इब्राहिम की कितनी उम्र थी? 80 के करीब थे, कंफर्म नहीं पता, कम से 86 में, 80 से ऊपर जी। अम्मा सारा को जब इसहाक में पैदा होना था, उसकी उम्र तकरीबन कितनी होगी? 100 प्लस की आई थिंक। नहीं, 100 प्लस नहीं, 100 से नीचे सुना है सारा की 80 या 100 से नीचे थी। 99 इयर्स में 3 फरिश्ते बुजुर्ग यहाँ बाप बेटे रूह कुदुस उनके पास है, रूहानियत की बात कर रहे। आप पैदाइश 18वां और 19वां बाप जब पढ़ते हैं, तो बाप इब्राहिम के पास आए, 99 बरस के थे वो। कितने बरस के? बाप इब्राहिम कितने बरस के थे? 99। और अम्मा सारा कितने बरस की थी? चलो हिंट देना, 10 साल छोटी थी। 89 90 भाई, 10 साल छोटी थी ना। 89 तो वही। चलो तुम लगभग 100 से 90 ला लो, लेकिन 100 90 नहीं लाना। मैंने बोला तो हो गया था काम। 100 में तो नहीं था, 99 थी। अब जब 99 उनकी एज थी, 10 साल कैसे छोटी थी? हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि जब खुदा ने इब्राहिम को चुना, तो चुना तो तब कितनी उम्र थी? तब यंग थे। उम्र कितनी थी? यंग वो 100 साल का भी यंग ही वो बाबा थोड़ी था। बाइबल में लिखा है जब वो तीनों को देखते तो भागता हुआ गया। कैसे? और पला हुआ बछड़ा उसने लेके उसको ज़िबा किया। 100 साल का बाबा उन कर सकता? तो बाइबल में उसके बारे में लिखा है वो कैसे गया? भागता हुआ। वो बुढ़ा नहीं था भाई, तब यंग था वो, 100 साल में भी यंग ही था। जब खुदा ने बाप इब्राहिम को चुना तब वो 75 साल के थे। तो आगे लिखा है कि अम्मा सारा जो थी वो 65 साल की थी। तो यहाँ से मैं पता चलता है वो 10 साल। और अम्मा सारा के बारे में लिखा है वो कितने साल की थी? 65 साल की अखियत। और जब आप देखते हैं फराउन उन्हें देखते हैं, उन्हें उनसे शादी करने की कोशिश करते हैं, फराउन और अपने गैर कौम के लोग। बाइबल में लिखा है वो 65 साल की थी और निहायत खूबसूरत थी। केंद्री सी निहायत खूबसूरत अम्मा सारा। आजकल ये केंद्रिया पता है क्यों? वजह क्या है? वजह क्या है इसकी? डाइट अच्छी होगी। डाइट आज की कोई जहर खान दे। चलो गौरों में तो डाइट अच्छी होती है, वो क्यों नहीं होते? 65 साल में निहायत खूबसूरत फराउन कहता है मैंने इसको अपनी बीवी बनाना है। आखिर अब कह रहे हैं ये दुनिया के बादशाह थे भाई, सुपर पावर जैसे अमेरिका नहीं है, तब मिस्र था। वो मिस्र, उसको क्या जरूरत है? वो कह रहे हैं 65 साल की बीवी मैं अपने वाइफ बनाना है। अब आप सोचो कितनी खूबसूरत होगी। एक ही वजह थी, खुदा के साथ चलते बस, और कोई वजह नहीं। और कोई वो हिरना नहीं खाते, वो खाते हैं जो 80 खाते हैं।
وہی پیندے ہیں جو اسی پیندے ہیں, بس ختم ہو گیا. خدا کی ساتھ چلنے اکثر تو ہے کہ یار خدا نے چلتے رہتے نور کی ہے, یہ جملہ سنا کافی لوگ بالکل صحیح ہے. جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے آپ کی پرسنالٹی ہی کچھ الگ ہوگی, آپ ایک پرکشش شخصیت رکھتے ہوں گے انسان. اور بس میں یہی کہوں گا کہ وہ خدا کے ساتھ چلتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کئی تفاسیر اور کئی کتابیں جو ہیں مذاہب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مقدسہ ماں مریم جو ہے اتنی خوبصورت تھی کہ کائنات کوئی خوبصورت ہی نہیں تھی. اس کی بھی یہی وجہ تھی, جس میں سے مسیح پیدا ہو رہا ہے تو آپ سوچیں وہ خود کیسی پاک ہوں گی, کتنی پاکیزہ ہوں گی. تو صرف یہ ایک وجہ ہے زندہ خدا کے لوگوں میں کہ وہ زندہ خدا کے ساتھ چلتے تھے. ان کے جب بیٹا پیدا ہوا 99 سال کی عمر میں خوشخبری ملی, اگلے سال 100 سال کی عمر میں ان کا ہوا, اور اماں کی اس وقت عمر تھی 90 سال. انہیں جو خوشخبری ملی تو ہنس دے سر, یہ کیا کہہ رہے بھائی, غیر خدا پتھروں سے بھی اولاد پیدا کرنا چاہتا, وہ پتھر ہی تھے. عبرانیوں میں کہہ رہے ہیں نا پتھروں سے, نئے عہد نامہ میں وہ ان کی بات کر رہے ہیں, یہ پتھر ہی تھے, پتھروں سے اس نے اولاد پیدا کی. اور یہ بھی اپنے آپ کے چمبا ہے, آج نہیں سنتے آپ 100 سال میں کسی کا بچہ پیدا ہو, نہیں ہو نہیں سکتا. یہ کچھ عجیب و غریب اور اپنے آپ میں معجزے ہیں, پیدائشیں ہیں جو ہو نہیں سکتی. آدم کی پیدائش دیکھ لیں, ایسی پیدائش کائنات میں آپ کو ملے گی نہیں. حوا کی دیکھ لیں ملے گی نہیں. یسوع مسیح کی دیکھ لیں ملے گی نہیں. اسحاق کی دیکھ لیں ایسی ملے گی. سوچیں کیا چیز ہے. اور یہ سارے کے سارے زندہ خدا کے لوگ, خدا یسوع مسیح تو آلریڈی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی شخصیت اور کیا وہ جلالی خدا بھی ہیں. تو یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے اسحاق پیدا ہونے تھے, جب وہ ہنسے تھے تو فرشتے کہتے ہیں یا بزرگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہنس رہی ہے, مذاق کر رہے ہیں. تو کہتے نہیں میں نہیں ہنسی, کہتے نہیں تو ہنسی. وہ پتہ کیا ساڈے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہنس رہی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, نہیں, وہ خوشی منا رہی تھی, خوشی سے کہ میری ایک تو اولاد نہیں ہے, اوپر سے اس عمر میں میری اولاد ہوگی. وہ خوش ہو رہی تھی. تو بائبل میں زندہ خدا فرماتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام اسحاق رکھنا, اور اسحاق کا مطلب ہے خوشی. اسحاق کا کیا مطلب ہے؟ خوشی. تو عدن کا کیا مطلب ہے؟ خوشی. اسحاق کا کیا مطلب ہے؟ خوشی. عدن خدا نے لگایا, تھپا لگا ہے فضل اور فردوس. اسحاق بھی خدا نے پیدا کیتا, تھپا لگا ہے کہ سدھا فردوس دا وارث ہے. اس کو کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا میرے پاس آنے کی. کیوں؟ کیونکہ وہ نورینہ فرزند وعدے کا بیٹا تھا. تو یہ آپ ان چیزوں کو میچ کر سکتے ہیں. عدن کا اور اسحاق کا ایک ہی مطلب ہے. اب عدن کے اندر کیا لگایا خدا نے؟ ایک باغ لگایا. اب باغ لگایا تو باغ جو ہے یاد رکھیے گا یہ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے. گزشتہ ہم نے جو 2 باب شروع کیا تھا اس کے پہلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ یہودی تالمود اور مشنا اور عقارہ کی جب ہم تفاسیر کو پڑھتے تو وہاں تو یہ تک لکھا ہوا ہے کہ خدا نے جس مٹی سے آدم کو بنایا تھا اس مٹی جو تھی وہ مٹی باغ عدن کی تھی, اور وہ مٹی وہاں کی تھی جہاں پہ ہیکل بننی تھی, اور مٹی یروشلم کی تھی. یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں. تو یہاں پہ تو اتنا, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جی ہاں وہ ہے, ایسا ہی ہے, خدا نے اپنے پلان کے ساتھ ہی چلنا تھا. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے عدن کی طرف ایک باغ لگایا, تو باغ جو لگایا تھا وہ بھی خدا کی حضوری ہی کو ظاہر کرتا تھا. وہ خدا کی بادشاہی تھی, وہ فردوس ہی تھی. جیسے آسمان پر خدا کی فردوس ہے, خدا کی حضوری ہے, ویسے ہی وہ زمین پر خدا کی حضوری تھی. خدا کسی گندی جگہ پہ آ سکتا ہے؟ نہیں, اس وقت تو گناہ کا تصور ہی نہیں تھا. تو سب اوکے اوکے کی رپورٹ تھی, سب کچھ صحیح تھا. تو خدا نے فردوس بنائی, تو خدا اس پاکیزہ جگہ پہ آتا تھا, ٹھنڈے پہر میں بائبل میں لکھا ان سے بات چیت کرتا تھا. تو وہ بھی خدا کا باغ عدن, کیونکہ وہاں پہ حیات کا درخت بھی موجود تھا. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ باغ لگایا, باغ کے اندر کیا کیا تھا, ہم نے ایک ایک چیز کو پڑھا, ایک ایک چیز کو جانا, ایک ایک چیز کو سمجھا کہ کیسے خدا نے باغ عدن کے اندر ایک باغ لگایا جو کہ خداوند کی
حضوری کو ظاہر کرتا تھا. اور جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا. اب عدن کے اندر باغ لگایا, باغ کے اندر کیا رکھا؟ انسان کو رکھا. آپ ایک اور چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جوج اور ماجوج جو ہے, اکثر یہ ہم کہتے ہیں یہ جوج ماجوج, کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ جوج ماجوج کی سمجھ آتی ہے؟ آپ نے اس دن بتایا تھا کہ جگہ تھی اور ماجوج وہاں پہ رہنے والے لوگ تھے. یہ کسی شخصیت کی بات نہیں ہو رہی, وہ کہہ رہے جوج کی طرف جو ماجوج ہیں, کسی ملک کسی بندے کی بات نہیں ہو رہی, جوج کی طرف جو ماجوج ہیں. کیا ہے؟ جوج کی طرف جو ماجوج ہیں. تو یہ علاقوں کی بات ہو رہی ہے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ علاقوں کی بات ہو رہی ہے. اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے بھی نقشے کے ساتھ. اور جب ہم دیکھتے ہیں یہ 38 باب ایزیکیل, سنیے گا یہاں پہ کیا لکھا ہے. یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے, اس لیے اے آدم ذات نبوت کر. خدا ایزیکیل سے کہہ رہا ہے کہ ایزیکیل نبوت کر کہ جوج سے کہے. خداوند یوں فرماتا ہے, جوج کوئی ایک انسان نہیں ہے, یہ سرزمین کی بات ہو رہی ہے کہ جوج کی طرف ایک سمت ہے. ایک جوج کی طرف لفظ جو ہے یہ ایک سمت ہے. جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین ہے, ماجوج کی جو سرزمین ہے وہ میں ریکارڈنگ کے بعد آپ کو بتاؤں گا کون سی ہے اور ان کا کام کیا ہوگا, تو اس کو بھی دیکھیں گے کیا ہے. یہاں پر بھی خدا یہ بتا رہا ہے کہ عدن کی طرف کیا ہے؟ باغ لگایا. یہاں تک کلیئر ہے کہ خدا نے ایک سمت دی کہ عدن کی طرف کیا لگانا ہے؟ ایک باغ لگانا ہے. ایک باغ جب لگایا خدا نے تو عدن کیا خدا کی حضوری تھی یا یہ فردوس تھی؟ سوچئے گا. آسمان پر جیسے خدا فردوس میں رہتا ہے, کیا وہ عدن بھی خدا کا فردوس تھی یا خدا کا فردوس تھا؟ جی خدا کا فردوس ہے. جی فردوس تھا بھائی. کیسے؟ وہ لکھا ہوا بھی ہے بائبل کے اندر. کہاں لکھا؟ آپ اس میں بتا رہے تھے نا پیدائش میں. وہ چلتے پھرتے ان کو نظر آ رہا, آواز چلتے پھرتے تو آج ہمیں بھی آپ بھی نظر آتے. جب آپ بائبل میں لکھا ہے 2 یا 3 جمع ہو میں ان میں حاضر ہوں. اور اب ہم جیوگرافیکلی اس کو دیکھیں گے. جی ہاں, یہ خدا کی فردوس ہی تھی. اسی لیے تو آدم و حوا کو خدا کے پاس سے نکال دیا گیا, فردوس سے باہر کر دیا گیا. واپسی پھر ان کی وہ بات کی بات ہے, لیکن وہ خدا کی حضوری تھی. کیوں حضوری تھی؟ آگے جب ہم پڑھتے تو وہاں حیات کا درخت ہمیں نظر آتا ہے, اور حیات کا درخت اور کوئی نہیں, the one and only Lord God Jesus Christ, خدا یسوع المسیح یہوشوا ہمشیح کی یہ نمائندگی کرتا ہے. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ خدا نے عدن کی طرف ایک باغ لگایا, اب جب باغ لگایا تو باغ کی ہم نے نوعیت دیکھی کیا. اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ باغ لگایا تو باغ جو ہے وہ خدا کی حضوری کو ہی, اس وقت خدا کی فردوس کو ہی ظاہر کر رہا تھا. اور یہ باغ بالکل ایسا تھا جیسا آسمان پر ہے. جی ہاں, میں بتایا تھا بھائی, لیکن اب آپ سوچیں کہ کیا وہاں پہ جو باغ تھا وہ بالکل آسمان پر تھا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ نے بتایا تھا کہ ایکچوئل میں جو اصل فردوس ہے نا, جو باغ ہے وہ آسمان پر ہے, یہ اس کی کاپی تھی. کاپی نمونہ ہے. کاپی, کاربن کو کاپی میں اور نمونے میں اصل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بھائی آپ نے LIC کا ایک نمونہ دیا تھا, تو کوئی فرق ہوتا ہے اس میں؟ ایگزیکٹلی بھائی وہ فرق تو نہیں ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی وہ کیا ایگزیکٹلی تو نہیں ہوتا, تھوڑا 19-20 نہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اوریجنل ہے, اے اور شکل دی اے ایتھے ہے. ہاں, اوریجنل ایک جگہ کے لیے ہو رہے اور فوٹو کاپی ایک جگہ کے لیے ہو رہے. فوٹو کاپی آپ دوسرے لفظوں میں معاون کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری جگہ یہ ہے. اصل چیز جو ہے وہ آسمان پر ہے, اور اس کی کاربن کاپی جو ہے, فوٹو کاپی جب آپ کرواتے تو بالکل وہی, اور خراب ہوئے نا تو بندہ کہنے کو لایا صحیح کرا آتے ہیں, بالکل سیم ٹو سیم وہ ہوگی. اس کا سایہ ہوگا, اس کا نقش ہوگا, اس کا عکس ہوگا, تبھی وہ ایکسیپٹیبل ہے. اب آپ سوچیں, خدا نے جہاں رہنا تھا تو اس نے وہ جگہ بھی تو اپنے جیسی بنانی تھی. آسمان پر جہاں وہ رہ رہا ہے اسی کی کاپی, کاربن کاپی اس نے نیچے بنائی.
اب نیچے جب بنائی تو نیچے بھی خدا کی حضوری ہی تھی. کیسے؟ جب آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں, آپ نے پڑھا بھی ہے کافی بار, لیکن میں پھر سے آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں. سنیے گا غور سے, یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 11واں باب 5ویں آیت سے سنیے گا. اس کی یہ اب جب دیکھتے ہیں تو پور امن بادشاہی, 1000 سالہ بادشاہی کی پیشن کو یہ یسایہ نبی کے صحیفے میں جہاں پہ لکھا ہے 5ویں آیت میں, اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگا اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا. پس بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا. کہ بھیڑیا جو خونخوار جانور ہے وہ برے کے ساتھ, بکری کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ رہے گا. چیتا بکری کے بچے کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے. شیر اور بیل آپس میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا. گائے اور رچھنی مل کر چریں گے. کیا کریں گے؟ مل کر چریں گے. ریچھنی, شیر, سانپ. کیا پودے درخت گھاس پھوس کھا سکتا ہے؟ کھا سکتے ہیں. ابھی نہیں کھا سکتے. ابھی نہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان فیوچر خداوند کہہ رہا ہے کہ میری حضوری میں یہ کھائیں گے. کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں کھائے گا, ساتھ ساتھ مل جل کر رہیں گے. سمجھ رہے اس باتوں کو کہ ساتھ ساتھ مل جل کر رہیں گے, کسی کو نہیں یہ کھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب خدا کی حضوری ہوگی اور گناہ نہیں ہوگا, ہم سب ایک ہوں گے, تو ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. اور آگے لکھا ہے, اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا, اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا وہ افی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا, اور میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے اور نہ ہلاک کریں گے. کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے, اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی. ہالےلویا. ہالےلویا. بچہ سپ دی بیل چ ہاتھ پائے گا لیکن انہوں ضرر نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ موت ہے ہی نہیں, تکلیف ہے ہی نہیں, تنگی ہے ہی نہیں, لعنت ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زندہ خدا خود وہاں پر موجود ہے. اب حضوری اس کی ہے. اب جب اس کی حضوری ہے تو ایسا کوئی بھی سلسلہ نہیں چلے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم سب ایک ساتھ رہیں گے. اور آپ کو پتہ ہے یہ آیت تو ہم نے بعد میں پڑھی تھی, اس سے پہلے ہم ایک آیت پڑھ چکے تھے. وہ کہاں تھی؟ 30ویں آیت میں لکھا ہے, پیدائش پہلا باب 30. سنیے گا, پیدائش پہلا باب 30 نکالا ہوا آپ نے. 30ویں آیت میں سنیے گا کیا لکھا ہے, اور زمین کے کل جانوروں کے لیے. کن کے لیے؟ جانوروں کے لیے. کن کے لیے؟ جانوروں کے لیے. اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے, اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگتے ہیں. زمین کے جانور کیڑے کیڑے؟ شیر, رچھ, کتا, بھیڑیا, اور آگے کیا لکھا ہے؟ کیڑے مکوڑے بھی. اور آگے کیا لکھا ہے؟ جن میں زندگی کا دم ہے, کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں. اب آپ نے یہ جو آیت پڑھی ہے, یہ تو پیدائش پہلے باب کی باغ عدن کی آیت ہے. یسایہ میں جو آپ نے پڑھی وہ ہے آنے والے باغ عدن کی, نئے یروشلم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور نیا یروشلم جو ہے وہ ہمیں آسمان کی عکاسی بتا رہا ہے کہ خدا جو جب آسمان پہ ہوتا ہے تب بھی کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. تو میں جس چیز پر آپ کی نظر دوڑانا چاہ رہا ہوں کہ پیدائش کی کتاب میں جہاں پر لکھا ہے کہ عدن میں ایک باغ لگایا, یہ باغ خدا نے آسمان کی ہی فوٹو کاپی نیچے لا کر رکھ دی تھی, اور اس میں کوئی کسی ایک دوسرے کو کوئی ضرر نہیں تھے پہنچاتے. کھانے کے لیے ان کے پھل تھے اور گھاس پھوس اور ہری بوٹیاں موجود تھیں. اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں ہم آج کے اسرائیل ملک کو, یا خدا نے جو وعدہ ہے ملک دیا تھا, موعودہ ملک دیا تھا قوم بنی اسرائیل کو, ملک کنعان, جسے اسے اسرائیل کا نام دیا. اسرائیل کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں ہیکل مقدسہ کو, ہیکل مقدسہ یا پھر ہیکل جو ہے وہ کہاں پر موجود تھی؟ کس جگہ پر یا کس شہر میں اسرائیل کے موجود تھی؟ یروشلم میں, موریا کے پہاڑ میں. زبردست ہو گئے, یروشلم میں موریا کے پہاڑ کے اوپر. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ موریا کے پہاڑ کے اوپر خدا نے اپنا ہیکل مقدسہ, اپنا مسکن, اپنا مقدس رکھا, اس سے پہلے ہم ایک اسکالر کو سنتے آ رہے تھے, ڈاکٹر ریورنڈ پاسٹر جمیل ناصر صاحب کو.
آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو خدا جہاں پر جس نے باغ عدن میں آیا اور جہاں پر خدا نے پہلا اپنا فٹ پرنٹ رکھا، پہلا قدم رکھا، اور پہلا قدم رکھنے کے بعد جب خدا نے بات چیت کی آدم اور حوا سے، تو وہ جگہ جو ہے وہ عراق کا شہر تھی، عراق کا ملک تھا. ایسے ہی سنا ہوا آپ نے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ عراق کے اندر ایک شہر کا نام ہے عدن. اور ایک دوسری بھی وجہ دی جاتی ہے کہ یہاں پر جو دریائے جہنم کا ذکر ہے وہ بھی وہاں پہ پایا جاتا ہے، اس کو بھی دیکھیں گے ہم. لیکن عزیزو، آپ لوگ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں یا کیا عقل رکھتے ہیں کہ بابل یعنی عراق کے اندر خدا نے پہلا قدم رکھا، یا اما ہوا یا ابا آدم جو ہے وہ عراق کے اندر تھے، یا باغ عدن جو تھا، خدا کا باغ جو تھا، خدا کی حضوری جو تھی وہ عراق کے اندر تھی؟ ایجد عراق کی گل نہیں کر رہا، اس وقت بابل کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ مشرق کی طرف سے تو مشرق کی طرف بابل بھی تو ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ کب کی بات ہو رہی؟ جب آدم اور حوا تھے. تو ہمیں اس وقت جگہ کا تعین نہیں ہے کہ مشرق ادو کی سی کی نہیں سی، آج ہے. لیکن ایک سوال ہے، ایک سوال یہ میں آپ سے کرتا ہوں، کاؤنٹر کویشچن، کہ ادو اس طرف بابل بھی تو ہو سکتا ہے. اور اتنا بڑا اسکالر آپ کو یہ دعویٰ کر رہا ہے، ریورنڈ ڈاکٹر پاسٹر جمیل لاس، کیونکہ جب اس کا گناہ ہوا تو مشرق کی طرف جا رہا ہے. جی. اور پھر صحیح کہہ رہے، خاص بھائی کے لیے زوردار تالی. اب آپ ذرا سنیے، وہ بابل کیوں نہیں ہے؟ جب گناہ سے باہر نکلے تو خدا نے انہیں بھی مشرق کی طرف بھیج دیا، آدم اور حوا کو. باغ عدن سے نکال کر کہاں بھیج دیا؟ مشرق. اب سنیے، عدن سے نکال کر مشرق میں بھیج دیا، عدن کے اندر نہیں ہے. عدن سے نکال کر مشرق کی طرف بھیجا، وہاں پر انہیں قائن پیدا ہوا. قائن نے گناہ کیا، قائن اس کی بھی مشرق میں چلا گیا، اس سے بھی آگے مشرق میں چلا گیا. اب جب وہاں پہ مشرق میں گیا تو وہاں اس نے شادی کی، وہاں پہ اس کی جب نسل پیدا ہوئی تو انہوں نے میوزک اور ہتھیار بنائے، قتل و غارت شروع ہو گئی. پھر آگے کئی صدیاں جانے کے بعد کہیں ہمیں نظر آتا ہے نمرود بادشاہ، 11ویں باب میں. کون نظر آتا ہے؟ نمرود بادشاہ. تو نمرود بادشاہ جو تھا وہ بابل کا بادشاہ تھا. تو یہ تو عدن سے تو باہر نکل گئے. عدن سے باہر نکلے آدم اور حوا، آدم اور حوا کے جو بیٹا پیدا ہوا قائن، وہ بھی باہر نکل گئے، وہ اس سے بھی باہر نکل گئے، اور زیادہ مشرق کی طرف چلے گئے. پھر کئی سینکڑوں سالوں کے بعد پتہ نہیں کہاں جاتے رہے. عدن میں تو آدم اور حوا نہیں تھے گھس سکتے، تو اور کوئی پلیت بندہ تو گھس ہی نہیں تھا سکتا. وہاں سے بھی پتہ نہیں کہاں نکل گئے، تو پھر کہیں وہاں جا کے سیولائزیشن بنی. تو خدا کیسے بابل کے اندر آ گیا؟ بابل تو 11ویں باب میں ہمیں نظر آ رہا ہے. کامن سینس کی بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ فلسفی تو یہیں پہ چھوٹی پڑ جاتی ہے. تو اتنے بڑے ڈاکٹر کا اب کیا کریں گے؟ سمجھے ان چیزوں کو. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے باغ عدن لگایا، اور یروشلم شہر، کیا یروشلم شہر، چلے باغ عدن کا تو ہمیں پتہ چل گیا یہ خدا کی حضوری اور معموری ہے، اور خدا وہیں پر اپنا سٹیپ اپ رکھے گا، سب سے پہلا فٹ پرنٹ لگائے گا جہاں پہ وہ خود رہتا ہے. اور ہمیں نظر بھی آئے گا کیسے ہم ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. اب بات آتی ہے یروشلم شہر کی. یہ یروشلم شہر جو ہے، کیا یہ بھی خدا کی فردوس میں ہے یا اس کے پلان کا ایک حصہ ہے؟ پلان کا ایک حصہ ہے. کیسے؟ کیونکہ نیا یروشلم آسمان سے نیچے مکاشفہ کی. ویری گڈ. جب آپ دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب، تو میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، مکاشفہ 21واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے پڑھوں گا. سنیے گا آپ لوگ، آپ نے سننا ہے. یہ مکاشفہ کی کتاب کی میں آیت پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے، پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برے کی بیوی دکھاؤں. برہ کسے کہتے ہیں؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح کی دلہن کسے کہتے ہیں؟ کلیسیا. کہاں پر موجود ہوتی ہے؟ ہیکل مقدسہ کے اندر. ہیکل مقدسہ کہاں، کس شہر میں پائی جاتی ہے؟ یروشلم شہر. تو آگے لکھا ہے، اور مجھے وہ روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور شہر مقدس. کون سا شہر؟ عام شہر نہیں،
शहर मुकद्दस यानी पाक तरीन शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास से उतरते हुए देखा। आसमान तो उतर रहे हैं, यरूशलेम एक शहर उतर रहा है। क्या उतर रहा है? एक शहर उतर रहा है। इसको हम कभी बाद में देखेंगे लिटरली क्या है, लेकिन सुनिएगा, यरूशलेम शहर आसमान से उतर रहा है जो पाक मुकद्दस शहर है। और आगे लिखा है उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलौर की तरफ शफाफ, और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे। आज भी जब आप यरूशलेम शहर को देखते हैं तो यरूशलेम शहर के कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे हैं। और ये 12 दरवाजे यहां से खुदावंद के लोगों ने चीज को जाना। और जब आप देखते हैं आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है गौर जब आप फरमाते हैं, उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं। जो नया यरूशलेम शहर उतर रहा है उस पर क्या लिखा है? 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं। और आगे लिखा है और 3 दरवाजे मशरिक की तरफ और 3 दरवाजे चकोर शहर। मैसेज के बाद मैं आपको बताऊंगा इनकी कॉपी क्या है। चकोर शहर है, स्क्वायर है, चारों तरफ से बराबर है। याद रखेंगे यीशु मसीह की कुर्बान गाह भी स्क्वायर थी और चारों तरफ से बराबर थी। इसका मतलब क्या है कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, इंसाफ के विच पक्का और पूरा और सच्चा और बराबर। शहर उतर रहा है, चकोर है। चकोर होने की वजह से उसके 3 दरवाजे इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 चौक 12 ही फरिश्ते हैं। और जब आप देखते हैं उन फरिश्तों के साथ जो 12 दरवाजों के ऊपर नाम लिखे हुए हैं वो इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं। इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं। और आगे लिखा है उस शहर पनाह की 12 बुनियादें थी। आइए जरा कार तुम बैठे हो, एक ही बुनियाद थी। वो शहर की कितनी बुनियादा ने? सोचे कैसा मजबूत होगा। अभी रिसेंटली आपने घर बनाया, आपका भी आरसीसी है, मेरा भी आरसीसी, आप लोग का, आपका जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो आरसीसी, एक की बुनियाद है। दुनिया जिन्नियां भी बिल्डिंग बन पूरी दुनिया के अंदर एक की बुनियाद हुई। किन्नियां? अब आप सोचें इसकी तो 12 बुनियादें, इनको ढा सकता है। आप रूहानी तौर पर कह सकते हैं आसमान से उतरा है, इसको कोई ढा नहीं सकता। साइंस लॉजिक मांगती है, तो साइंस के मुंह पे ये थप्पड़ है कि तू बनाता है एक बुनियाद, इसने बनाई है 12 बुनियादें। लो, एक बुनियाद वाला बुर्ज खलीफा जलजले च नहीं देख सकता जितन आगे ना खुदा देते। तो आप देखें ये तो 12 बुनियादें हैं और दुनिया 12 बुनियादें हैं। और भी ये पहला मुल्क है जो मैप से, वर्ल्ड मैप से मिटने के बावजूद भी वापस आया। हाँ, इसकी एक प्रोफेसी है, पूरी पेशेंट हुई है इज़िकियल की किताब में। और ये आने से पहले ही, कई हजारों साल पहले ही खुदा ने बता दिया था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। आप देख रहे हैं बाइबल के अंदर ये प्रोफेसी। खैर, तो जब आप देखते हैं इसकी 12 बुनियादें हैं। कितनी बुनियादें हैं? 12 बुनियादें हैं। और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे। गेटा दे उत्ते, दरवाजे दे उत्ते कबीलियां दे नाम और बुनियादां दे उत्ते रसूलां दे नाम। इसका मतलब यह है ये तो चारों तरफ से खुदा के बरगजीतों से कवर है। हरावल और चंडावल, ऊपर और नीचे खुदा के ही बरगजीते हैं। ये अनटचेबल है, इसको कोई टच भी नहीं कर सकता। और जब आप देखते हैं एक और आयत, तो मुकाशफा ही की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत पर लिखा है, फिर एक और फरिश्ता मकदस से निकला जो आसमान पर है। मकदस से निकला जो आसमान पर। मकदस उसे कहते हैं जहां पर खुदा रिहायशगीर होता है, जहां पर खुदा रहता है। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि बाग, अदन के अंदर एक बाग लगाया। बाग भी आसमान की बादशाही को जाहिर करता है, खुदा के रहने की जगह को जाहिर करता है। आज के जमाना में जो हैकल मुकद्दसा थी वो भी खुदा की बादशाही को, यरूशलेम शहर था वो भी खुदा की बादशाही को जाहिर करता है और वो आसमान पर भी है। अब तीसरी पॉइंट जो हम लोगों ने शुरू में कहा कि हम 3 चीजों को देखेंगे, वो है हैकल मुकद्दसा, जो हैकल बनाई गई। अब जो हैकल बनाई गई थी, क्या वो हैकल भी आसमान पर है? कैसे?
मुकाशवा की किताब یہ مقدس موسیٰ کو خدا نے کہا تھا کہ جو نمونہ میں تجھے حارث بھائی کے لیے زوردار تھا. ایسے جب آپ پڑھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 25واں باب، تو خیمہ جو اجتماع بنا تھا جو ہیکل مقدسہ کی پہلی کاپی تھی، تو وہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خروج 25واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے اور مسکن اور اس کے سارے سامان کو جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں گا ٹھیک اسی کے مطابق تو اسے بنانا. آگے جب آپ دیکھتے ہیں وہ پورا نمونہ بتایا ہے کہ ہیکل میں انج بنانا ہے، خیمہ اجتماع میں انج بنانا ہے، انج بنانا ہے، انج بنانا ہے، انج بنانا ہے. اور جب آپ اس کے آخری باب میں دیکھتے ہیں بائبل میں لکھا ہے جو جو خداوند نے کہا موسیٰ نے ویسا ہی کیا. اور یہ آسمان کی چیزیں زمین پر بن رہی. کین یو امیجن دس؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا کائنات میں ایسا کوئی خدا ہے جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے سیکھا کہ خدا نے عورت کو پیراکولیٹوس کہا، یعنی کہ جو روح القدس کو کہا گیا مددگار، وہی عورت کو مددگار کہا گیا. کیا ایسا کوئی خدا ہے اس دنیا میں؟ آسمان کی چیزوں کی کاربن کاپی آپ کو بلو پرنٹ بنا کے نیچے دے رہا ہے. تو ہی بھی انجی رہو، میں جدا ہوں تسی بھی انجی رہو، میں جدا ہوں تسی بھی انج دے رہو. اب جب آپ نئے عہد نامہ میں ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں تو سنیے گا غور سے. عبرانیوں کا خط اس کا 8واں باب سننا ہے آپ نے، بڑی خوبصورت آیت ہے. تو اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں بلو پرنٹ نظر آتا ہے. 1 سے 5 آیت میں عبرانیوں کا خط ہے نئے عہد نامے سے، جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمان پر کبریا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا ہے. ہمارا ایسا سردار کاہن جو آسمانوں پر، کہاں پر؟ آسمان نہیں لکھا، کہاں پر؟ آسمانوں. کتنے آسمان؟ 3 تہاڈا مقابلہ ہے سر سینئر دے نال ہے تے ذرا ڈٹ کے رہا. وہ صحیح بتا ان کو ڈیٹیل میں نے بتایا تھا کون کون سی تھی. ان کو یہ بھی میں نے کہا تھا اس وقت آپ کی کیٹیگری کے اندر 2-3 جو ہے نا سینئر بھی گھسڑے ہم نے پچھلی بار بڑے پرائز لے تھے کیش کی مد میں. تو اس بار جو ہے مقابلہ بڑا سخت ہے، تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو ہی رہا ہوگا. آسمانوں پر کبریا کی تخت پر جا بیٹھا اور آگے لکھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ، سنیے گا کیا ہے؟ اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا، نہ کہ انسان نے. خدا نے آسمان پہ خود کار بنایا، خیمہ بنایا، ہیکل بنائی، اور وہی آپ کو نیچے دے رہا ہے. وہ ایک ایک چیز آپ کو نیچے بنا کے وہ دے رہا ہے. آگے لکھا اور چونکہ ہر سردار کاہن نظریں اور قربانیاں گزراننے کے واسطے مقرر ہوتا ہے، اسی لیے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی کچھ گزراننے کے لیے ہو. انہوں نے گزرانیا کی، اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے موافق نذرانے گزراننے کے لیے آلریڈی موجود تھے. سردار کاہن تو آلریڈی موجود سن، انہیں تو نہیں ہونا. آگے لکھا کیا لکھا ہے؟ جو آسمانی چیزوں کی نقل پر، کیا لکھا ہے؟ جو آسمانی چیزوں کی نقل پر اور عکس کی خدمت کرتے ہیں. اے میں تھے کھلوتا تو میرا سایہ میرا ہی نظر آئے گا نا، تو آپ کا تو نہیں نظر آئے گا، آپ کا تو نہیں نظر آئے گا. اوریجنل چیز خدا نے اپنے پاس رکھی، یہ جب آپ کو دی تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. آپ فوٹو کاپی اوریجنل کو دیکھو، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک جیسی ہوتی ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا فوٹو کاپی جو خراب ہوتی ہے ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، کہتا جیسے ہی خراب ہے پورٹل کاپی لے کے. تو آپ دیکھیں خدا آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں. چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا، نئے عہد نامے میں بھی اس کی تصدیق ہوگی، جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا. ہاللیلویا. اب جب آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے موجود ہو چکا ہے ہیکل مقدسہ بھی، اور جب ہم دیکھتے ہیں یروشلم شہر بھی، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن بھی، یہ سارے کے سارے خدا کے ماسٹر پلان کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ آسمان پر ہے. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں خدا کا گھر کون سا ہے، خدا کہاں رہتا ہے. مثال ایک دے رہا ہوں،
آج آپ اور میں خدا کا مقدس ہے, خدا کا گھر ہے, لیکن جنرلی اہی بھی جو گناہ کر لینا تو پھر بھی خدا کا رہتا ہے, ایک جگہ ہے جا رہتا ہے. جہاں پہ بڑے بڑے نبی اور رسول بھی اس کو للکارتے پکارتے کہ آجا آجا آجا, ایک ہی جگہ ہے, آسمان پہ رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ آسمان پہ رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ آسمان پر. آسمان پہ جو وہ رہتا ہے تو انہی چیزوں کے اندر رہتا ہے, اپنے باغ کے اندر رہتا ہے, اپنے یروشلم شہر کے اندر رہتا ہے, اور اپنے ہی ہیکل مقدسہ کے اندر رہتا ہے. آج آپ اور میں وہ چیزیں ہیں. آج آپ میں اور مجھ میں وہ رہنا چاہتا ہے جو اہی بھی ڈگ جانے آ, ایک تو اس کا پرماننٹ ایڈریس ہے ہی ہے. اور جب آپ اس کی الوہیت کو دیکھتے ہیں تو سلیمان بادشاہ کہتا ہے خداوند تو تو آسمانوں کے آسمانوں میں بھی نہیں سما سکتا. انبلیویبل. وہ کہہ رہا ہے تو آسمانوں کے آسمانوں میں. اگر آپ کہتے ہیں خدا آسمان میں سما سکتا ہے, آسمان پر رہتا ہے, تو پھر تو وہ ایک محدود ہستی ہو گئی, آسمان نے کور کر لیا. لیکن سلیمان بادشاہ کیا کہہ رہا ہے خداوند تو آسمانوں کے آسمانوں میں بھی نہیں سما سکتا, اج تہاڈی میری باڈی کے اندر ہو رہا ہے. کیسی بات ہے. اب کسی غیر قوم کے سامنے جا کے بات کریں وہ آپ کو گولی مار دیں گے. یہ کیا کفر بک رہا ہے. ایسی خدا کی قدرت ہے, ایسی خدا کی محبت ہے آپ سے. وہ کہہ رہا ہے کہ تو خداوند تو آسمانوں کے آسمانوں میں بھی نہیں سما سکتا, لیکن آج وہ ہمارے جسموں کے اندر سما جاتا ہے. اب ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں کہ یروشلم شہر جو ہے, باغ عدن جو ہے, اور اسرائیل. جب میں نے آپ کو بتایا کہ خدا نے آدم کو جب رکھا تو آدم کو بھی با اختیار بنایا, ہر قوم پہ ہر ایک چیز پہ اختیار دیا, ایون دو کہ اسے اپنے جیسا ہی بنایا. پولس رسول کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند ہوں. مسیح کو ہم خدا کہتے ہیں. تو آپ دوسرے لفظوں میں دیکھیں خدا نے جو آدم کو بنایا تھا وہ بھی کامل اور راست باز تھا. خدا نے اپنی مانند ہی بنایا تھا اسے, اپنے جیسا, اپنی شکل و صورت اور سبھی پر بنایا. تو ساری ہی چیزیں آسمانی تھی جو زمین پر آئیں. اور آج جب آپ دیکھتے ہیں تو ہم نے تفاسیر کی کتاب پہ پڑھی کہ جب ہم تالمود مشنا یا حقارہ یا تالخوم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ چیزیں موجود ملتی ہیں کہ خدا نے جب وہ مٹی لی اور سانی, اور وہ مٹی جس جگہ سے لی تھی وہ پہاڑ تھا, جو وہ چٹان جو تھی یا جہاں سے وہ مٹی لی گئی وہ یروشلم شہر تھا, اسرائیل کا ملک تھا, اور وہ کوہ موریا کا پہاڑ تھا جہاں پر ہیکل مقدسہ بننی تھی. یہ کٹر یہودی جو اس مذہب کو لے کے آج تک چل رہے ہیں آپ کے میرے پاس, جن کے وسیلے سے یہ مذہب آیا ہے, یہ دین آیا ہے, آپ کے اور میرے پاس یسوع مسیح جو آیا ہے, جو لے کر آئے ہیں, وہ یہ بات کرتے ہیں. اور ان کی کتابوں میں یاد رکھیے گا ساری باتیں غلط نہیں ہوتی, تھوڑی باتیں ہیں جن پر آپ ایمان لا سکتے ہیں. اور میں یہ پختہ ایمان رکھتا ہوں کہ جی ہاں خدا نے یہی کی مٹی سے اس کو لیا, کیونکہ ایک چیز پاک ہے وہ تو گندی مٹی چوکے تو پاک دے نہیں رکھے گا. پاک جگہ کو پاک جگہ پر ہی رکھے گا, کیونکہ وہاں پہ آنا کسی پاک میں تھا, کیونکہ گناہ کا تو تصور تھا ہی نہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ سلسلہ رکھا کہ پاک کو پاک جگہ پر رکھا, پاک کو پاک جگہ پر بنایا, تو خدا نے یہ جو سلسلہ رکھا, اور آج یہ سلسلہ ہے کہاں؟ یہ سارا اسرائیل کے اندر ہے, نہ کہ بابل کے اندر ہے. ہیکل مقدسہ, کوہ موریا کا پہاڑ, یروشلم شہر, اسرائیل, یہ سب آپ کو ایک جگہ پر ملے گا, اور بابل آپ کو کسی اور جگہ پر ملے گا. خدا نے جب پہلا قدم رکھا, چاہے وہ یروشلم شہر تھا, یا چاہے وہ باغ عدن تھا, یا چاہے وہ اسرائیل تھا, وہ ایک ہی جگہ تھی جہاں پر آج ہیکل مقدسہ موجود ہے. وہ کوئی وہ جگہ نہیں تھی کہ عراق سی یا پھر بابل سی یا پھر او سی. وہ جس دریا کا یا ندی کا ذکر کرتے ہیں وہ اس کی سرحد تھی. مثال میں ایک دینا, ایسا ڈھکا آ رہے, یہ تو ایک ندی نکلی ہے, یہ تو ایک دریا نکلے, اے دریا کیڑی نو کور کر رہے ہیں, کور کر کے تو ہی ہے نہیں کہو گا کیڑی جڑا گھر ہے, ارنس کا گھر ہے, کیڑی ہے, تو یہ کہیں گے نا پہاڑ گنج میں وہ دریا نکل رہا ہے جہاں سے اس کی باؤنڈری اتنی بڑی ہے کہ وہ جا کے عراق کو بھی لگ رہی ہے, وہ ترکی کو بھی لگ رہی ہے.
मेरे मुंह जो कड़वाई जाएंगे मुल्का में। तो वहां पर जब आप देखते हैं तो वो उस शहर की सरहदें, उसे बाउंड्रीज लग रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर खुदा रहता था या वहां पर बाग अदन था। बाग अदन वहां नहीं था, सॉरी, बाग वहां पर नहीं था, अदन था, बाग वहां पर नहीं था, लेकिन बाग के अंदर से जो निकल रही थी दरिया, वो वहां पर जाके उस सरहद जो थी वो टच करती थी। और अब हम इसी तरफ आते हैं, जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ साथ हमें एक और चीज नजर आती है। इसी सबूत को जब हम आगे लेकर चलते हैं तो किताब मुकद्दस में लिखा है, 10वीं आयत पढ़ने में मेरी रहनुमाई कीजिए, तो कोई भी पढ़ सकता है। 2 बाब और 10वीं आयत, आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। और ये आखिर में जब मैं आपको नक्शा दिखाऊंगा तो ये आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। बताइए जी पढ़िए। और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला और बस अदन से, बाग से नहीं। कहां से निकला? अदन से। अदन से जो निकला बाग को सैराब करने के लिए। कहां को निकला? बाग को सैराब करने के लिए निकला। अदन से निकला। क्या निकला? एक दरिया। अब जब दरिया निकला तो आगे क्या लिखा है? वहां से 4 नदियां में तकसीम हुआ। अब यहां पे जब आप देखते हैं कि वहां से 4 नदियां, ये लफ्ज नदियां नहीं है। इब्रानी वर्जन में जब आप पढ़ते हैं तो ये दरिया ही है। एक दरिया जिन्हें एक आ रहा है पानी, तो अगो ने अपने रास्ते बना लेने, ऐसा ही है। तो ये एक दरिया आ रहा है तो इसने अपने रास्ते बनाए। तो जब आप आज भी इंटरनेशनली जब आप बोलते हैं तो उसको दरिया ही कहते हैं। तो ये नाली नहीं कहोगे, यहाँ को नदी नहीं कहोगे। मिसाल एक देता हूँ, सनिया जय नहीं, वरना वो आपको बताता। पहले आप लोगों ने सुना हो बताइएगा। साढ़े इत्थे एक दरिया लगता है, केड़ा है वो दरिया? दरिया सिंध। एक इंडिया च दरिया लगता है, वो केड़ा? एक दरिया फरात यरूशलेम च लगता है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ दरिया फरात। ये तीनों एक ही है। ये तीनों क्या है? एक ही है। ये एक ही दरिया है, बस फैलिया होया है इनसे। अब आप सोचिए, जिस जिस मुल्क को लग के जा रहा है उन्होंने अपनी जुबान में अपने नाम रखे हुए। असारा ना रखा है दरिया सिंध, साड़ी जुबान जड़ी है। इंडिया वाले अपना नाम रखा है और वो तो उसकी पूजा भी करते हैं। आप सोचे, पता नहीं उन्होंने कितने गंगा अच्छा गंगा जल। तो गंगा जल उसे कहते हैं कि सारे पापा तो मुक्ति दे देता है। तो आप सोचें कि वो इसको किस तरह देखते हैं। आप उनकी नजर, उनकी विजन देखिए क्या है। तो ये मैंने आपको छोटी सी एक मिसाल दी है। तो एरा मतलब है थोड़ी कि इत्थे ही बागे अदन, इत्थे भी तो लगन दे दरिया सिंध, अही रवियां भी रात जाने पे हैं, अही इत्थे कह देने हैं इत्थे ही खुदा है। ये उनकी बाउंड्रीज है। उनकी क्या है? बाउंड्रीज है। और जहां से ये निकला है, मेन चीज तो वो है। अब जब निकला है तो मेरे साथ अब आप निकाल लीजिए, पढ़ूंगा मैं ही लेकिन आप खोलिए इज़ीकियल की किताब और उसका 47वां बाब। अब मैं पढ़ूंगा, इसको अपने गौर से सुनना। ये बड़ा जबरदस्त एक पैसेज है, 1 से लेके 12वीं आयत तक पढ़ूंगा। इसको सुनिएगा गौर से। किताब उसकी 47 द बुक ऑफ इज़ीकियल। ऑनलाइन पे भी हमारी सिस्टर मौजूद है जो पंजाब से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। 47 बाब जी 47वां बाब। और सुनिएगा, पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। निकला? इज़ीकियल की किताब, उसका 47वां बाब और उसकी पहली आयत। निकाली है सबने? जी। आपने भी निकाली है यशवंत? जी जी। सही। अब आप सुनिएगा यहाँ पे क्या लिखा है। फिर वो मुझे हैकल के दरवाजा पर, अच्छा ये भी खुदावंद ने पेशनगोई की है कि जब जमीन पर खुदावंद की 1000 साल बादशाही होगी, कहां होगी और उस पे होगा क्या। फिर वो मुझे हैकल के दरवाजा पर वापस लाया और क्या देखता हूं कि एक हैकल के आस्थाना के नीचे से पानी, क्या है? पानी मशरिक की तरफ निकल रहा है। समझ रहे हो? कहां से निकल रहा है? हैकल के आस्थाना के नीचे से। हैकल समझो, अरे थल्लो निकल रहा है पानी। दरिया फरात हैकल के अंदर आपने सुना होगा एक
river Euphrates going to dry. दरिया फरात जो है वो सूख गया है. सुनने में आया था. सूख रहा है, 3-4 साल पहले सुनने में आया था, कई जगह से वो सूख गया है, कई जगह से सूख रहा है. और वो जब सूख जाएगा ना, ये भी एक कई पेशेंट हुई है, चेक पेशेंट हुई कि तो चढ़ाई क्यों नहीं है. वो आखिरत बाइबल में लिखा है कि जब वो वो आखिरत होगी बिल्कुल। जो जब आएंगी तो वो फौजों के पांव पानी पे नहीं लगेंगे, उसकी तो जान गए. उसमें आपका एक पाकिस्तान का भी प्रोजेक्ट है, सी पैक जिसे कहते हैं. खैर सानू तो है पता, तो नोट आना है तो बाइबल वेलो रे बारे च की पे कहंदी. समझ रहे हैं आप इन चीजों को? तो खैर सुनिएगा, जूझ माजूज को याद रखिएगा. तो लिखा है कि आस्ताने के, अब जहां से सूखा हुआ है ना इसराइल के अंदर इस वक्त, वो आपको पता है अहद दा संदूक लब्बन लियो खुदाई करते पे ने. आर्कियोलॉजिस्ट ये सुना हुआ आपने, आप नेट पे देखा होगा. वो खोदते रहते हैं, वो कहते हैं हम एक हद तक ही जाते हैं, ज्यादा नीचे जाते तो पानी आ जाता है. और वो पानी दरिया का है, मीठा चश्मा है. क्योंकि उनको पूरी दुनिया को पता है वहां पे क्या था. तो जो जहां पे हैकल बनी हुई ना चट्टान, वहां पे अभी नहीं है, आगे चल के वो उसी इसराइल के अंदर है. लेकिन उसका जब देखते हैं मुंह जो है ना उसी की तरफ है. आगे क्या लिखा है? आस्ताना के नीचे से पानी मशरिक की तरफ से निकल रहा है, क्योंकि हैकल का सामना मशरिक की तरफ था. मिसाल के तौर पर हैकल है, बाइबल कह रही है कि मशरिक की तरफ वो निकल रहा है, मशरिक है तरफों की निकल रहा है जी, चश्मा निकल रहा है. वो कह रहे हैकल है मुंह सी ना मशरिक आल सी, यानी कि हैकल के मुंह के थल्लों निकल रहा है. समझ रहे हैं आप? हैकल के अंदर से या हैकल के नीचे से, या जैसे हैकल का फ्रंट है वहां से चश्मा निकल रहा है. इसकी प्रोफेसी आपको हम नेस्ले मिनरल वाटर पे भी आज लाएंगे. तो आज सुनिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ है. मशरिक की तरफ था और पानी हैकल की दाहिनी तरफ से नीचे से मस्बा की जानिब बहता था. तब वो मुझे शुमाली फाटक की राह पर बाहर लाया और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है बैरूनी फाटक पर वापस लाया, यानी मशरिक रुए फाटक पर. और क्या देखता हूं कि दाहिनी तरफ से पानी जारी है. और उस मर्द ने, यहां से मैं एक चीज नोट करूंगा, दरिया सिंध तुहां वेख्या है. दरिया सिंध विच कदी कोई डुबया या कदी डूंगा, कदी कोई डाई लाई, सिक्के फेंके, कभी किसी को नहाते हुए देखा है? बेवकूफा. उसके करीब देखा है दरिया के. करीब भी नहीं होते. दरिया में कभी दरिया में किसी को नहाते हुए देखा? दरिया सिंध से क्यों नहीं देखा? क्यों डूब जाएंगे? क्योंकि बड़ा सुनिएगा अभी क्या है उसमें. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जहां पर लिखा है और उस मर्द ने जिसके हाथ में पैमाइश की डोरी थी मशरिक की तरफ बढ़कर 1000 हाथ नापा और मुझे एक पानी में से चलाया. और पानी टखनों तक था. कहां तक था? अगोटिया तक. फिर उसने मुझे 1000 हाथ आगे ला गया, 1000 हाथ आगे ला गया. दरिया दे कहंदा रोक तेनू सैर कराना. आगे लाया गया. तो आगे लिखा है फिर उसने 1000 नापा तो मुझे उसमें से चलाया और पानी कमर तक. कितने तक आ गया? कमर तक. पहला 1000 हाथ चले इतने तक आया, फिर अंदर थोड़ा ढूंगा गया, 1000 कमर तक आया. अगले लिखे आए फिर उसने 1000 और नापा और ऐसा दरिया था कि मैं उसे अबूर नहीं कर सकता था. दुनिया के जिन्ने भी दरिया ने उस किसी नहांदा नहीं वेखोगे, वो ले डूबेगा. क्यों? क्योंकि बहुत ही गहरे होते हैं. वो सोचो एक दरिया पूरी दुनिया को कवर पे करता है तो वो नाली तो नहीं होनी. जैसे आपने पढ़ा नदी थी, वो नदी नहीं थी. नदी पता केड़ियां होंदियां ने? एड़ियां सुक सड़ गईयां ने. लहरी दी नदी वेखी तू ही जिथे बैठ ए भी नदी उत्ते बनया, नाले उत्ते बनया. तो आप समझते इन चीजों को. आगे लिखा है फिर उसने 1000 और नापा. ऐसा था कि मैं उसे अबूर नहीं था कर सकता क्योंकि पानी चढ़कर तैरने के दर्जे को पहुंच गया था कि हम को तैरना ले आ सकते. आगे सुनिएगा. और ऐसा दरिया बन गया कि जिसको अबूर करना अगे जो गया तैरने वाले भी फेल. अबूर करना नामुमकिन था. अबूर करना नामुमकिन था. और आगे लिखा है उसने मुझसे कहा ए आदमजाद क्या तूने ये देखा? तब वो मुझे लाया और दरिया के किनारे पर वापस पहुंचाया. और जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूं कि एक दरिया के किनारे दोनों तरफ
بہت سے درخت ہیں. کیا ہے جی؟ بہت سے دریا کے کنارے پہ جو بھی ملک ہوگا، جو بھی سلطنت ہوگی، جو بھی شہر ہوگا، جو بھی قوم ہوگی، جو بھی جانور یا انسان ہوگا، وہ سرسبز و شاداب ہوگا. آج کے زمانہ میں پانی پہ ٹریولنگ جو ہے یا آمد و رفت جو ہے یا جو ایکسپورٹ امپورٹ ہے وہ نہایت ہی سستی ہے بجائے کہ پلین کے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی چیز تسی کسی نے بلٹی کرو گے تو پلین تے جائے گی تو نہایت مہنگی ہے. پانی کے ذریعے، ملکوں کی بات کروں، پانی کے ذریعے جائے گی بزنس جیسے آپ دیکھتے ہیں تو نہایت سستا ہے. تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، دنیا کے اندر جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے پانی پہ وہ سب کی سب اسرائیل کے ہاتھ میں، کیونکہ بحری جہاز اور اس کو چلانے والے اور اس کی سیفٹی سب اسی کے ہاتھوں میں. اور یمن نے جننے کو بمب مار مار کے تباہ کیتا ہے وہ آج تک کبھی ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا. آپ اسرائیل یا امریکہ کے کسی جہاز کو ہاتھ لگا لیں وہ آپ کا ملک کھا جائیں گے پورا. لیکن یمن مارے جا رہا ہے، مارے جا رہا ہے، مارے جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے اس کی ساری ٹریڈ کس کے ہاتھ میں؟ اسرائیل کے ہاتھ میں. اور یاد سے نہیں، پچھلے سال سے کام شروع ہوئے جب سے غزہ اور ویسٹ بینک کی پٹی کے بارے میں یہ سلسلہ ہو رہا ہے. تو آگے چلتے ہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ واپس کنارے پر لایا اور واپس دیکھتا ہوں کہ دریا کے دونوں طرف درخت، سرسبز و شاداب علاقے یا ملک جو بھی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بابل، چلیں اس کو بعد میں دیکھیں، تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقہ کی طرف بہتا ہے اور میدان سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کا پانی سمندر گئے ہو نہ اندھے ہو، پانی کیسا ہوتا ہے؟ کوڑا ہی ہوتا ہے. نمکین ہی کوڑا ہی ہوتا ہے. نمکین تو آپ کے گھروں کے اندر آتا ہے جڑا بور دا پانی، یہ نمکین ہے. سمندر دا کوڑا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے یہ دریا جب جا کے سمندر میں ملے گا تو لکھا ہے پانی کو شیرین کر دے گا. شیرین کسے کہتے ہیں؟ میٹھے کو نہیں، نہایت میٹھے کو، جنوں کو شیرا کہتے ہیں. شیرا، شیرے کا میٹھا کہتے ہیں. یعنی اسے زندگی آ جائے گی. اور یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ ہیکل سے نکل رہا ہے، عدن سے نکل رہا ہے، یروشلم سے نکل رہا ہے. اور یہ یروشلم پہ کیا تھی؟ خدا کی حضوری تھی، خدا کی موجودگی تھی. یعنی خدا ایسا پانی نکال رہا ہے جہاں پر موت ہے، کڑوا پانی ہے، اس کو بھی جا کے کیا کر رہا ہے؟ وہ شیریں کر رہا ہے، میٹھا کر رہا ہے. سمجھیے گا ان چیزوں کو، یہ روحانی متن بھی آپ کو بتائے گا. آگے لکھا ہے اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا. کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا. اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیریں بن گیا. پس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا. اندر سوچتے ندی ہے دریا نے، ندی کا ذکر سنا آپ نے؟ نہیں، دریاؤں کا ذکر ہے. تو پیدائش میں جو 4 ندیاں ہیں وہ ندیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ دریا ہے. اور وہ کیا بخشیں گے جی؟ وہ زندگی بخشیں گے. اور آگے لکھا ہے اور یوں ہوگا کہ ماہی گیر اس کے کنارے کھڑے رہیں گے اور عین جدی اور عین الجیم تک جال بچھانے کی جگہ ہوگی. اس کی مچھلیاں اپنی اپنی جنس کے مطابق بڑے سمندر کی مچھلیوں کی مانند کثرت سے ہوں گی، لیکن اس کی کیج کی جگہ اور دلد لیں شیریں اور دلد لیں شیریں نہ کی جائیں گی، وہ نمک زار ہی رہیں گی. یہ کچھ گنہگاروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے. آگے لکھا ہے اور دریا کے قریب ان کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوہ دار درخت اگیں گے. ان درختوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. اور آگے لکھا ہے یہ اچھا جو زندگی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ ہم زندگی بخشیں گے، یہ ہمیشہ کی زندگی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ 1000 سالہ بادشاہی کی بات ہو رہی ہے. اور آگے لکھا ہے جن کے میوے کبھی نہ موقوف ہوں گے، یعنی کہ انہوں نے میوے کبھی ختم نہیں ہوں گے. وہ ہر مہینے نئے میوے لائیں گے، ہر مہینے نئے میوے لائیں گے کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟
مقدس وہ جگہ جہاں ہیکل ہے، مقدس وہ جگہ جہاں باغ عدن تھا، مقدس وہ جگہ جہاں پہ آج اسرائیل ہے، اور مقدس وہ جگہ جہاں پہ خود خدا رہتا ہے۔ اور عراق تو پچھلے 10-12 سالوں سے برباد ہو چکا ہے۔ آپ کس عراق کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ عراق تو کئی سالوں سے 10 سال سے زیادہ ہو گئے امریکہ نے ہی برباد کیا ہے۔ کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم تو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو آج بھی دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں بعد میں دیکھیں گے زیادہ آگے لکھے، کیونکہ اس کا پانی مقدس میں سے جاری ہے اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دوا کے لیے ہوں گے۔ آج دنیا دی کوئی ویکسین تانوں کلے نہیں ملے گی، اسرائیل تو مل جائے گی۔ اس نے ہر ویکسینیشن دنیا کی کوئی بھی ویکسین کہیں سے نہیں ملے گی آپ کو، جو بھی ہے۔ کینسر کا علاج آج بھی لا علاج ہے، آپ کو پتہ ہے 100 میں سے 2 ہی لوگ بچتے ہیں۔ اسرائیل میں لے جائے وہاں 100 میں سے 1 بھی نہیں مرے گا، وہ ایسی اسٹڈیز لے کے بیٹھے ہوں۔ دنیا کی سب سے بڑی گوبھی وہاں پر موجود ہے، 32 کلو کی کبھی ویکتی گوبھی ہے۔ آج تک انہوں نے سورج کی روشنی، سورج کی یہ آپ کی کے الیکٹرک جو ہے یہ استعمال ہی نہیں کی، وہ چاہیے ہی نہیں، اس سے تو لوگ مر جاتے، چمڑ جانے۔ سورج کی روشنی سے پورا اسرائیل سولر پر چلتا ہے۔ آپ سوچیں، وہ کہتے ہیں جب خدا نے ہمیں اتنا کچھ دیا، ہم پاگل کے بچے جو یہ لے کے گھومتے پھریں، بعد جو بل بھی پر ہوتے لائٹ آتی کوئی خان صاحب بلا نو آگ پہ لاتے تھے، انہوں اتنا بھی نہیں پتا کہ اتنے لے آگی۔ سمجھ رہے ان چیزوں کو؟ تو اب آپ دیکھیے کہ کیونکہ پانی مقدس میں سے جاری ہوا ہے میوے کھانے کے لیے، اور ان کے پتے کس لیے ہوں گے؟ پتے کس لیے ہوں گے؟ اب مکاشفہ 22 باب، اب سنیے گا ذرا غور سے انہی پتوں کے بارے میں، اور یہ جو چشمہ نکلا اس کے بارے میں لکھا ہے مکاشفہ 22واں باب، اس کی پہلی دوسری آیت سنیے گا۔ پھر اس نے مجھے بلور کی مانند ایک چمکتا ہوا آب حیات کا ایک درخت دکھایا، دریا دکھایا، بلور کی مانند۔ بلور کہتے ہیں نہایت ہی چمکیلا۔ کیا دکھایا؟ دریا دکھایا جو خدا اور برے کے تخت کے نیچے سے نکل رہا ہے۔ خدا جہاں پر رہ رہے ہیں، جہاں پہ بیٹھا ہے، جہاں پہ براجمان ہے، جہاں پہ بر رہا ہے یسوع مسیح ہے، اس کے تخت کے نیچے سے نکل رہا ہے۔ اور ہم نے پیدائش 2 باب میں پڑھا ہے کہ یہ باغ عدن سے نکل رہا ہے، اور جہاں جہاں جا رہا ہے ہمیشہ کی زندگی پھیلا رہا ہے۔ ہم نے مشرق کے جو پڑھا پیدائش کی کتاب میں، یہ باغ عدن سے نکل رہا ہے، اور مکاشفہ میں لکھا ہے کہ یہ دریا جو ہے خدا اور برے کے تخت کے نیچے سے نکل رہا ہے، اور لکھا ہے اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، بہتا ہی جا رہا ہے۔ دنیا میں یاد رکھیے گا جتنے بھی دریا ہیں، دریاؤں کا پانی میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ گلیشیئر سے بنتے ہیں، آبشاروں سے بنتے ہیں، تو سمندر کوڑے ہوں ان سے بھی بڑے بحر ہے، جیسے بحر کلزم ایک لفظ ہے، وہ بھی کوڑے ہوتے ہیں۔ 7 اوشنز ہے، اوشینیا یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے، اوشنز ہے، تو یہ بھی جس میں پیسیفک اوشن 1912 میں ٹائٹینک ڈوبا تھا، وہ بھی کوڑا ہی تھی۔ تو آپ دیکھتے ہیں یہ کڑوے ہوتے ہیں، دریا جو ہے وہ میٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ دریا خدا سے نکلا ہے، اور وہ آپ کو تمثیلاً بتا رہا ہے کہ زندگی کا پانی میں ہوں، جو مجھ میں سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، بلکہ اس کے اندر سے کیا جاری ہو جائیں گی؟ چشمے پھوٹ نکلے، زندگی کے دریا جاری ہو جائیں گے۔ یوحنا 4 باب جب آپ پڑھتے ہیں سامری عورت کے بارے میں، وہ اسی کی تو بات کر رہا ہے، وہ اسی کی باغ عدن کی بات کر رہا ہے وہ آپ سے۔ اور آگے جب آپ دیکھتے ہیں لکھا ہے اور دریا کے وار پار، ایسی ایک لفظ پڑھنا آر پار، آر پار نہیں ہوتا اردو گرامر سے، وار پار، دریا کے وار پار اکثر ہم دیکھتے ہیں خون پسینہ، تو کیا تھا؟ ٹھیک ہے، وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے۔ اسی کی کتاب میں آپ نے کیا پڑھا کہ اس میں میوے لگتے تھے، کیا آتے تھے ان درختوں پر؟ میوے لگتے تھے، اور یہاں پر لکھا ہے 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور ہر مہینے وہ پھلتا تھا، اور اس کے پتوں میں قوموں کی شفا تھی۔ اور تو یہی ایزیکیل میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ اس کے پتوں میں قوموں کی کیا تھی؟ شفا تھی۔
خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ جہاں پہ میں نے تجھے اور تیرے باپ اور تیری نسل کو رکھنا تھا وہ وہی جگہ تھی جو آسمان پر تھی. اور یہ جب دیکھتے ہیں آپ یہ دریا جو ہیں یہ ندیاں نہیں ہیں, کیا ہے دریا جو ہیں یہ اسرائیل کے اندر سے نکل رہے ہیں. اور مکاشفہ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو مکاشفہ میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے حضور سے نکل رہے ہیں. تو خدا کا حضور اسرائیل کے اندر ہے, عراق میں نہیں ہے, بابل میں نہیں ہے. ریورنڈ ڈاکٹر پاسٹر شمیل ناصر کے مطابق وہ جو ہے وہ 10 سال سے پہلے سے بھی مر مٹا ہے, ختم ہو گیا ہے. آج وہاں پہ امریکہ کی ایئر فورس ہے, ساری امریکہ کی ساری ملٹری وہاں پر موجود ہے, وہ اس کو ہینڈل کرتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو. اب جب آپ دیکھتے ہیں یہاں پر دریاؤں کے بارے میں پڑھتے ہیں, صرف 5 منٹ آپ کے اور لوں گا. اور عدن سے ایک باغ, ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا. تو یہ 4 ندیاں نہیں, 4 کیا ہے دریا ہے. یہ آپ کے پیپر میں بھی آئے گا, اس کو دیکھ لیجیے گا. اب دریا کون کون سے ہیں؟ پہلی کا نام فیسون ہے. پہلی کا نام کیا ہے؟ فیسون ہے. اب یہ جو پہلی کا نام فیسون ہے, یہ فیسون جو ہے, اب میں آپ کو ان کی بارڈر لائن بتاتا ہوں. یہ فیسون جو ہے یہ سعودی عرب کے اندر لگتی ہے. کہاں پہ لگتی ہے؟ سعودی عرب کے اندر لگتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں یو اے ای گلف کا جتنا ایریا ہے, خلیج ممالک جتنے, عمان, قطر, دبئی, شارجہ, سعودیہ, یہ سب یہ فیسون ندی جو ہے اس کو گھیرے ہوئے. اس کے بارے میں لکھا کیا ہے سنیے گا. جو حویلا سے, اب مجھے کیسے پتا ہے یہاں پہ, پہلے تو آپ ان کو آج اسٹڈی کر لیں جا کے, یا آپ کے کوئی سعودیہ میں رہتا ہو یا عمان میں یا شارجہ میں, تو اس سے پوچھ لیجیے بھائی یہ کیڑی ندی ہے, وہ آپ کو یہی نام بتائیں گے. عربی میں اور اردو میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا, وہ آپ کو اسی کا نام بتائیں گے. اور دوسری بات یہاں پہ خود لکھا ہوا ہے فیسون ہے جو حویلا کی ساری زمین کو, جہاں تو حویلا کی, جب آپ پرانا نام حویلا ہے, جیسے پرانا نام روش ہے, ابھی آپ آگے پڑھیں گے تو آج کا نام کیا ہے؟ روس ہے, رشیا ہے. سمجھتے ہیں آپ؟ تو حویلا جو ہے وہ حویلا جو ہے یہ گلف کے ایریے کو کہلایا جاتا ہے. ساری زمین جہاں سونا ہوتا ہے, کہاں کیا ہوتا ہے؟ سونا. 24 کیرٹ اس کائنات میں آپ کو ایک ہی جگہ سے ملے گا, دبئی. اس سے بھی زیادہ بہتر چاہتے ہیں تو سعودی عربیہ سے. تو آگے لکھا ہے اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے. چوکھا کیا مطلب؟ زیادہ. کوئی پنجابی سمجھ دے, چوکھا کے کیا مطلب ہے؟ مطلب اعلیٰ قسم کا, اعلیٰ, نہایت ہی خالص, نہایت ہی خالص. اس جیسے اس کائنات میں کچھ سونا ہے ہی نہیں. 24 کیرٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہایت خالص سونا ہے. اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں, مین سے پرلز بھی ہیں, موتی بھی ہیں, معدنیات بھی ہیں, را میٹیریل بھی ہیں. اے جو ساری چیزاں پگھل جاتی ہیں نا, تدی کچا تیل نکلتا ہے. جب معدنیات, پتھر, ہڈیاں, معدنیات, یہ پتھر, نایاب پتھر, یہ ساری چیزیں جب نیچے گرمی کی تپش سے پگھلنا شروع ہو جاتی ہے, ان سے را میٹیریل بننا شروع ہوتا ہے. را میٹیریل جو ہے وہ کچا تیل بناتا ہے. کچا تیل, کروڈ آئل جسے کہتے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں کچا تیل, کروڈ آئل, اور کیا ہوتا ہے؟ پیٹرول. وہ دوسری نکالتے ہیں. اور کوئی جی, کچا تیل کسے کہتے ہیں؟ کچا سروں کا تیل نہیں, کچا جڑا زمین دے تھلوں تیل نہیں. چائے کیوں نہیں پی رہے؟ مجھے لگتا ہے چاہ گھٹ پیندا ہے. پیے پیے. یشوا نام, استشنا, ہاں بہت خوبصورت نام ہے آپ کا, بہت ہی خوبصورت نام ہے استشنا. تو کروڈ آئل, کچا تیل جسے کہتے ہیں, اس میں سے 5 چیزیں نکلتی ہیں. اکثر کہتے ہیں نا تو کچا تیل نکل گیا, ریفائنری ہونے کے لیے کسی اور ملک میں جاتا ہے. تو جن ملکوں کے پاس اپنی ریفائنریز ہیں وہ اور زیادہ پروفیٹیبل ہوتی ہے. کچا آئل جو ہے اس میں سے پیٹرول نکلتا ہے, گیس نکلتی ہے, مٹی کا تیل نکلتا ہے, ڈیزل نکلتا ہے, آئل نکلتا ہے آپ کا. انہوں کہتے ہیں کچا تیل, اور یہ سونے سے بھی بڑھ کے, کیونکہ 5 چیزاں نکلتی ہیں. تو یہ ہے جو آپ کا کلام کہہ رہا ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ یہ تو ہو گئی فیسون کی, دریائے فیسون. آگے لکھا ہے دوسرا جو ندی ہے, یعنی دوسری جو ہمارے پاس
دریا ہے وہ ہے جیہون. کیا ہے؟ جیہون. اور جیہون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ کوش کی تمام سرزمین کو گھیرے ہوئے. کالو سعودیہ بھی کہے کیا لو جی پھر سنتے تھے وے تو خدا اتنے آندا سی آدم نہ گلا کرن پا گیا در اتنے سی نہیں وہ نہیں کہندے انہاں نہیں کیا ساڈے پادری کہہ چھڑے کہ بابل چ سی تے عراق چ سی. روس والے کہن روس کی ساری سرزمین کو اس نے کور کیا ہوا ہے جیہون نے. رشیا پورا اس نے کور کیا ہوا ہے. اور رشیا میں جو دریا چل رہا ہے وہ یہ ہے جیہون ہے. اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں اور دیکھا ساری سرزمین کے گھیرے ہوئے ہیں. آخری بات کرنے کو تیسری ندی یعنی تیسرا جو دریا ہے وہ ہے دجلہ. اب جب دجلہ کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ بابل ترکی آج دجلہ جڑا بابل تے ترکی تے عراق ال پھر کے آ رہے. ساڈے پادری نے کہا ویکھو جی دجلہ ایتھے وے تیرے اندر شہر عدن ہے ایتھے ہی سجے یسوع مسیح. لیکن وہاں نہیں پتا کہ بابل کا ذکر 12 باب سے جا کے ہو رہا ہے اور پہلے اور 11ویں باب میں ہزاروں سالوں کا فرق ہے. کتنے سالوں کا فرق ہے؟ ہزاروں سالوں کا فرق ہے. انہیں جمپ کر کے جاؤ تھے واڑ. اچھا خیر تو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو دریا دجلہ ہے اس کا نام دجلہ ہی ہے. چاہے آپ عراق میں چلے جائیں وہ بھی دجلہ ہی کہتے ہیں, ترکی میں چلے جائیں وہ بھی دجلہ ہی کہتے ہیں, ایران میں چلے جائیں وہ بھی دجلہ ہی کہتے ہیں, اسور میں سیریا ابھی جو سیریا کا سمجھ میں آ رہا ہے سیریا میں جو چل رہا ہے کل پرسوں وہ بھی دجلہ ہی کہتے ہیں. تو وہاں کی خلیج فارس جتنی بھی جگہوں کو گھیرے ہوئے وہ دریائے دجلہ ہے. اور دانیل 10 باب میں بھی اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے دریائے دجلہ کا. اور آخری جب آپ دریا دیکھتے ہیں تو وہ ہے دریائے فرات, مشہور زمانہ. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چوتھی ندی جو ہے وہ دریائے فرات کی ہے. اب دریائے فرات یہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے اندر کئی جگہوں پر یہ خشک ہو چکا ہے, لیکن جب وہ کھدائی کرتے ہیں تو وہاں پر وہ پانی نکل آتا ہے تو انہیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کھدائی کرنے میں. عربی میں سے الفرات کہتے ہیں, الفرات کہتے ہیں اور موجودہ یروشلم شہر کے زیر زمین ہے. یہ وہی ہے جو یروشلم شہر سے نکلتا تھا اور یہ وہی دریائے فرات ہے جس کا ذکر ہم نے ایزیکیل 47 میں پڑھا, جس کا ذکر ہم نے ایزیکیل 47ویں باب میں پڑھا ہے. اب یہاں پر ہمیں ایک چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ زندہ خدا کی طرف سے جو پانی نکل رہا ہے وہ 2 بر اعظم کو گھیرے ہوئے ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم میں ورلڈ میپ میں دیکھا تھا کانٹیننٹل ایشیا اینڈ کانٹیننٹل افریقہ. بعد میں ملکوں کے نام لیں گے کون کون سے تھے. اب ایک سادی سی بات جو نیسلے منرل واٹر پہ ہے, اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. یہ دریاؤں کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کو کیا ہے گھیرے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی اونچ نیچ ہونی ہو تو ان کی نظر جو ہے وہ ڈائریکٹ یروشلم پر جاتی ہے. اوتھے جو گڑبڑ ہوئے گی تو پوری دنیا کی گڑبڑ ہوئے گی, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. کیونکہ دنیا کا سینٹر کسے کہا گیا ہے؟ کیسے؟ آپ کا جو روم ہے جس کا آپ ابھی کرسمس منائیں گے 5 دسمبر نو, وہ تو کہتا ہے ویٹیکن سٹی ہے. لو بتائیے آپ سے کہتے ہیں یروشلم. نے بھی کہا تھا کہ میں جماعت کے افتراف میں اسی کے جب آپ کتاب پڑھتے تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے اپنا مقدس زمین کی ناف پر لگایا ہے. ناف کسے کہتے ہیں؟ بیلی بٹن. آپ کے جسم کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ ہے اپنا مقدس جہاں پر خدا نے لگایا. ابھی آپ نے پڑھا ہے کہاں پر لگایا ہے اپنا مقدس زمین پر؟ کہاں پہ لگایا تھا؟ اسرائیل کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر, ایشیا کے اندر, جہاں پر ابھی اسرائیل یا یروشلم شہر ہے وہ ہے دنیا کا سینٹر. اور نئے عہد نامہ میں امان کی کتاب جب آپ دیکھتے ہیں پہلے باب میں تو اس نے کہا پہلے یروشلم, پھر یہودیہ, پھر سامریا, پھر دنیا کی انتہا تک. انہیں نہیں کہا پہلا ویٹیکن سٹی یا پہلا روم. بائبل یہ نہیں کہتی, نہ عراق کو مانتی ہے نہ ویٹیکن سٹی روم کو مانتی. وہ پہلے کہتی ہے یروشلم, پھر یہودیہ, پھر سامریا, پھر دنیا کی انتہا تک. جاؤ تو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا سینٹر ہے یروشلم, اس لیے جب یروشلم میں کچھ ہوتا ہے تو پوری دنیا افیکٹ ہوتی ہے اس سے. یہ ایک ڈومینو افیکٹ ہے. یہ کولیٹرل ڈیمیج بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے ہویا اوتھے وے پنگے تھے ہو رہے. آپ دیکھ لیں ہوتا وہاں ہے چرچ تواڈے سڑ جاندے نے.
छोटी सी मिसाल दी है मैंने, ये छोटी सी दी है, बड़ी नहीं दे रहा। बड़ी दूंगा तो मुल्कों के नाम आ जाएंगे। होंदा उत्थे वे ते चर्च साढ़े सड़ जाते हैं। ये खुदा का एक प्लान है। जब जब वहां पे कुछ होगा तब तब आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा। और एरा मतलब है नहीं कि इस टाइम जेडे उत्थे ने बड़े पाकीज़ा ने वो ही उंजदे ने जिन्होंने जो करते पे 3% है जो खुदा के लोग हैं वहां पर। अच्छा खैर, तो जब आप देखते हैं कि ये दुनिया का एक सेंटर पॉइंट है, अब जब दुनिया का सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट में से, दुनिया के सेंटर में से निकल रहा है आबे हयात। दुनिया के सेंटर में से निकल रहा है आबे हयात। मैं आपके सामने एक और आयत पढ़े देता हूं, सुनिएगा गौर से, फिर इसको हम क्लोज करेंगे। जिक्रिया की किताब उसका 14वां बाब, ये इसको आबे हयात मैंने ये लफ्ज क्यों कहा, सुनिएगा बस। जिक्रिया की किताब उसका 14वां बाब, और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जब आ रहे हैं जंग लड़ने के लिए, यहां पर ये पेशन गोई है। और यहां पर कुछ यूं लिखा है, उस रोज ना रोशनी होगी ना अजराम फलक होगा, सब छुप जाएंगे। पर एक दिन ऐसा आएगा जब खुदावंद ही को मालूम है, वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त की रोशनी होगी। उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा। की होगा जी? आबे हयात। ओए जे जड़ा सूख गया दरिया फरात, ये वही है जो सूख गया है। कौन सा दरिया फरात? क्या जारी होगा? आबे हयात का क्या मतलब है? जिंदगी का चश्मा। जिंदगी, आबे हयात, जिंदगी। हयात कहते हैं जिंदगी को, आब कहते हैं पानी को। जिंदगी का पानी, जिंदगी का चश्मा, जो पिएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, वो पानी निकलेगा। और आधा मशरिक की तरफ और आधा, जब आप देखते हैं कि सारी दुनिया का जो बादशाह है वो एक ही होगा, वाहिद, और उसका नाम है खुदावंद खुदा, और वो दुनिया का बादशाह होगा। ये जो सूख गया है ये भी तर हो जाएगा जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। और ये कहां से निकल रहा है? ये यरूशलेम शहर से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? यरूशलेम शहर से आबे हयात निकल रहा है, पूरी दुनिया को सैर कर रहा है। और इज़िकियल में हमने पढ़ा कि जो इसमें से पिएगा वो हमेशा क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, दुनिया का केड़ा हिस्सा है जिथे नेस्ले मिनरल वाटर नहीं पीता जाता? अगर जहां नहीं पिया जाता, इसराइल तो पीता भी और पिलाता भी। कोई भी नहीं। कई ममालिक ऐसे जिन्होंने बॉयकॉट किया था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। जब बॉयकॉट किया था तो जब उनके ऊपर इंसानों की तरफ से आफत आई, अब मेरे थोड़े को ज्यादा समझिएगा, जब इंसानों की तरफ से आफत आई तो वहां पर एक और चीज का भी बॉयकॉट था, मैकडॉनल्ड्स का। वो कहते थे ये सही नहीं है। अच्छा, तो वहां पर जब आफत आई तो खाने पीने के लिए नहीं था, तो खुदा ने उथे काम कर छड़े। जब फलाई इदारे, एनजीओज फ्री में आपको खाना भी खिला रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं, तो आप पिएंगे। दुनिया का कोई हिस्सा नहीं है जहां पे नेस्ले मिनरल वाटर ना जाता हो। हालांकि वो ये दरिया फरात से नहीं आ रहा, लेकिन आपको तमसीलन एक बात बता रहा हूं, इसका बाइबल से भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको एक सोच बता रहा हूं कि आज भी पानी वहीं से निकल रहा है। अभी जो मैंने आपको दरिया फैसून का बताया ना, जहां पर चोखा सोना है, उनके नीचे तो पानी नहीं है, उते तो निरा है ही तेल है, वो की पींदे होने। आपको लगता है वो बॉयकॉट करेंगे? वो भाई सबसे पहले वहां जाता है पानी, सबसे पहले वहां पानी जाता है। जो न्योन सिटी शहर बन रहा है वो भी इसी का प्रोजेक्ट है। सबसे पहले पानी वहां जाता है। इसका नाम, मैं फिर से कह रहा हूं, बाइबल से ताल्लुक है ना, तो इसका कोई कलाम से ताल्लुक है, लेकिन आपको एक प्रोफेसी बता रहा हूं कि पानी आज भी उथों ही निकलता है तो पूरी दुनिया को सराब कर रहे हैं, चाहे वो बोतल की शक्ल च है, चाहे वो नदियां की शक्ल च है। हालेलुया। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। जय यीशु दी।